ڈاکٹر عرفان احمد بیگ کا سلام قبول کیجیے۔ کوئٹہ کہانی کی 12ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 11ویں قسط میں نے آپ کے سامنے 1933 تک کا احوال دیا تھا، جو پوری دنیا کے حالات ہو رہے تھے، جو بر صغیر کی صورتحال تھی۔ کساد بازیاری کا بھی ذکر تھا اور خان افضلات میر احمد یار خان کے برسر اقتدار آنے کا ذکر تھا۔ افغانستان میں جو ہے وہ ظاہر شاہ کے آنے کا ذکر تھا۔ بر صغیر میں اب تیزی سے چیزیں بدل رہی تھیں، جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے برسر اقتدار آنے یا اس کی نازی پارٹی کے انٹر ہونے کی وجہ سے، تو اب جو ہے انگریز ریفارم، جمہوری سیاسی ریفارم، اصلاحات متعارف کروا رہا تھا۔ اپنا مسلم لیگ اور کانگریس دونوں زور شور سے تھیں۔ کانگریس کے موتی لال نہرو 14 نکات نہرو رپورٹ پیش کر چکے تھے، اور قائد اعظم 14 نکات، جس میں ایک بار پھر بلوچستان کو صوبہ بنانے کا بھی ذکر تھا۔ اب اس میں ہندوستان کے لیے، بر صغیر کے لیے ایک آئین تشکیل پا رہا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آئین 1935 کا انڈیا ایکٹ کہلاتا ہے۔ اسی کے تحت پاکستان اور بھارت وجود میں آئے۔ اس میں ترمیم کی گئی، بعد میں وہ ذکر پر بعد میں چلے گا۔ بہرحال اس کی تشکیل تھی۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ آئین ہندوستان کی کوئی منتخب اسمبلی نہیں بنا رہی تھی، یہ برطانیہ ہی کی اسمبلی بنا رہی تھی، پارلیمنٹ بنا رہی تھی۔ مشاورت کا عمل جاری تھا ہندوستان کے لوگوں سے، خصوصاً سیاسی پارٹیوں اور جو مسلم لیگ اور کانگریس جو اس کے اندر موجود تھی، اس کے اندر وہ جاری عمل تھا۔ اور یہاں پر بھی وفد آتے رہے، پھر 3 مکول میں اس کانفرنسوں کا بھی میں نے ذکر کیا۔ بہرحال 1935 کا قانون نافذ العمل ہو گیا، آ گیا، اور اس میں جو قائد اعظم نے دوسرے بھی نکات تھے، لیکن جو اصلاحات کے حوالے سے جو کیا تھا کہ سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے، اور خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورت ہو، وہاں پر سیاسی اصلاحات کی جائے، تو وہ تسلیم کر لی گئی۔ لیکن بلوچستان کو صوبے کا درجہ نہیں دیا گیا، یہاں پر اس کا اسٹیٹس وہی رہا۔ یہ ہندوستان کے باقی صوبوں سے الگ ایک یونٹ تھا، اور یہ براہ راست جو ہے گورنر جنرل کے ماتحتی میں تھا۔ اگرچہ ہندوستان میں اس وقت 540 سے زیادہ ریاستیں موجود تھیں، لیکن یہاں غلات کی یونین آف اسٹیٹس کی حیثیت ایک مختلف حیثیت تھی، اور چونکہ بر صغیر کی 2 بڑی سرحدیں یہاں سے ایران اور افغانستان کو ملتی تھیں، انگریز نے ظاہر شاہ کا کے دور جو 2 سال گزرے، سمجھ لیں 33 34 35، اس وقت تک ان کے ساتھ اس کے مراسم بہتر رہے، اور وہ بفر اسٹیٹ یا حائلی ریاست کی حیثیت اس کی قائم رہی، اور کوئٹہ کی اب اہمیت اس اسٹریٹجیکل صورتحال کے حوالے سے پوری طرح رہی۔ اب ہم نے یہ دیکھا کہ 35 تک کوئٹہ نہ صرف ایک خوبصورت شہر ہے، اس کے اندر جو طرز زندگی ہے، جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگریزوں کے حوالے سے، تو وہ بہت ہی ایک
ہندوستان کے دوسرے علاقوں یا دوسرے شہروں کے مقابلے میں یہ بہت خوبصورت بھی تھا. موسم بھی بہت اچھا تھا. سردیوں میں شدید سردی پڑتی تھی، برف وغیرہ، لیکن یہ کہ باقی 9 مہینے 8 مہینے بہت خوبصورت موسم رہا. انگریز نے یہاں اپنے طرز کی عمارتیں بنائی تھیں، اپنے طرز کے بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے ہاتھوں کے بنگلے، کلب اور ریس کورس، بہت سا ہر چیز اس کا مختلف ہوتا. اور اس کے سراؤنڈنگ میں جیسے ہی ہم شہر سے نکلتے تھے، بلکہ شہر کا وہ حصہ جو اپر طبقے کا تھا، اشرافیہ کا تھا، اس سے جو نکلتے تھے تو شہر ذرا مختلف سا ہو جاتا تھا. شہر میں جو لوگ آئے تھے ہندوستان سے، مرکزی ہندوستان سے، اس میں سکھوں اور ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان کم تھے. یہ نئے شہر کی آبادی تھی. 1878 میں آباد ہونے والا شہر، آباد ہونے والی چھاونی اب جو ہے ایک مستحکم علاقہ بن گیا تھا. 1878 سے 1935 تک تقریباً 57 سال یہاں شہری زندگی پنپ کر کے خاص قاعدے پر آ گئی تھی. یہاں میونسپل کارپوریشن تھی، موٹر کاریں بھی اب آ گئی تھیں. 1935 تک گاڑیاں بھی تھیں، اور جو بگیاں وغیرہ جو زمانے کے حساب سے تھے وہ سب کچھ تھی. تو یہاں 1935 کے قانون کے آنے سے قبل ہی، چند مہینے پہلے ہی، یہاں کے لوگوں کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ اب انگریز جو ہے کمزور ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، وہ مفاہمت کر رہا ہے. اور دوسری جنگ عظیم کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے. 1935 تک تو ہٹلر اپنے اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے اسلحہ سازی اور یہ وہ کرنے لگا تھا، اور اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ تھا کہ اب کس طریقے سے اس کو وہ سنبھال سکیں، کیونکہ کساد بازاری کی وجہ سے وہ اپنی مشکلات میں مصروف یا پھنسے ہوئے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے اس پوری صورتحال کو بھی وہ کیا جائے. کیونکہ ایک جانب ہٹلر ہے اور دوسری جانب روس میں یا سوویت یونین میں اسٹالن ہے. دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے ڈکٹیٹر اور بہت بڑے لیڈر تھے، اور صورتحال ایسی بن رہی تھی کہ ان کا کوئی آپس میں کلیش نہیں تھا، آپس میں ٹکراؤ نہیں تھا. اب اس صورتحال میں ہندوستان انگریز کی ایک بہت بڑی اہم نوآبادیات تھا، جہاں سے اس کو فوج بھی ملتی تھی لاکھوں کی، جہاں سے اس کی آمدنی بھی تھی، جس کا دفاع اس کے لیے یوں ضروری تھا کہ اگر وہ اس کا دفاع نہ کرتا تو پھر اس کی وہ حیثیت برقرار نہیں رہتی. اگرچہ میں یہاں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ اس وقت تک امریکہ برطانیہ سے تقریباً آگے نکل گیا تھا، اور ایک نئے نظام کے جو نوآبادیاتی نظام کی جگہ لینی تھی، اس میں امریکہ برطانیہ کسی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. لیکن ابھی تک انڈرسٹینڈنگ یا کسی نتیجے پر وہ پلان نہیں پہنچا تھا. انگریز چاہ رہا تھا کہ یہاں کی جو 2 بڑی اکثریتیں ہیں، ہندو اور مسلمان، ان کے ساتھ ان کو سیاسی طور پر انگیج کیا جائے، انہیں
اس اقتدار میں آئینی طور کے اوپر قدر محدود انداز میں حصہ دیا جائے۔ یہاں بلوچستان میں اگرچہ شرح خواندگی بھی کم تھی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی اہمیت کو اس کی اسٹریٹجیکل پوزیشن کے حساب سے یہاں کا آدمی، یہاں کے سیاستدان سمجھنے لگے تھے، جس میں کانگریس کے لوگ تو شامل ہی تھے کیونکہ پرانی جماعت تھی، مسلم لیگ بھی اب آگے آ رہی تھی، اور اس سے ہٹ کر وہ لوگ بھی تھے جو قوم پرست تھے۔ وہ ان دونوں سے سیاسی طور پر بھی سمجھیے کہ ایک ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے اپنے کچھ نکات رکھتے تھے، تو دوسری طرف جو ہے وہ ایک خاص انداز سے اپنی خود مختاری کو بھی قائم رکھنا چاہتے تھے۔ یہ انداز ابھی چل رہا تھا، اور آج جو ہے ہم اس سے ذرا قسط لمبی ہو گئی ہے، اس کو یہیں اختتام پر پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ قسط میں ہم اس سے آگے چل سکیں گے۔ ڈاکٹر عرفان بیگ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔